پاکستان میں مدارس کا سسٹم اس طرح ہے کہ زیادہ تر جو مدارس ہے اسباق کا افتتاح ہوتا ہے عید الفطر کے بعد، اور رمضان المبارک سے ایک مہینے پہلے اینول ایگزامز ختم ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ختم، طلباء کو تقریباً 2-2.5 مہینے کی چھٹیاں مل جاتی ہیں۔ دغه پلستر شروع کړی نو دا یو کس ورته ویلي چې انشاءالله پیسې به زه پرې کوم، خو چاته مې نه ما ښایي۔ یہ جو مدارس کے اساتذہ ہے یہ پڑھاتے ہیں مشکل عربی اور فارسی کی بڑی بڑی کتابیں یہ پڑھاتے ہیں، اپنے شاگرد کو آسان کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ اصل دین کا کام یہ مدارس والے کر رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسوں کے، بغیر کسی لالچ کے۔ ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ کیا تنخواہ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ 4-5 ہزار سے آج کل کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ہے ذیشان سعید، اور آج میں نے سوچا ہمارا مدرسہ آپ کو دکھا دوں۔ جامعہ مدرسۃ الہدیٰ، وابلا ٹاؤن، تارو جبہ، پشاور، جہاں پر میں بھی پڑھاتا ہوں، اور میرے علاوہ تقریباً 17 علماء کرام، مفتیان اعظام، قاری حضرات وہ یہاں پر پڑھاتے ہیں۔ مدرسہ بالکل نیا ہے، اس سال ہی شروع ہوا ہے عید الفطر کے بعد، تو ابھی تک تقریباً 8 مہینے ہو چکے ہیں اس مدرسے کے قیام کے۔ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو 8 مہینے ہو گئے، لیکن یعنی نیا مدرسہ ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ 250 طلباء، تقریباً 250 طلباء ہمیں مل گئے یہاں پر۔ تو الحمدللہ ایک نئے مدرسے کے لیے اچھی خاصی تعداد ہے طلباء کی، کیونکہ نئے مدرسے کو عمومی طور پر اس طرح طلباء نہیں ملتے۔ ان 250 میں زیادہ تر قرآن پڑھنے والے ہیں، ناظرہ پڑھنے والے ہیں، یعنی ناظرہ اور نورانی قاعدہ پڑھنے والے اور حفظ کرنے والے طلباء ان میں زیادہ تر ہے، لیکن اس کے علاوہ کتابیں پڑھنے والے بھی ہیں۔ جیسے ہی یہ مدرسہ آج سے 8 مہینے پہلے یعنی عید الفطر کے بعد سٹارٹ ہوا، تو یہاں پر کتابوں کے 4 کلاسز تھی، 4 تجوید للطلباء ایک کلاس یہ تھی، اور اس کے علاوہ درجہ اولا، ثانیہ، ثالثہ یعنی پہلا سال، دوسرا سال اور تیسرے سال کے طلباء۔ علم کا کورس جو ہے یہ 8 سال پر مشتمل ہوتا ہے، تو ان میں سے پہلی 3 سال فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر یعنی پہلی، دوسری، تیسرے سال کے طلباء ہمارے ساتھ تھے۔ لیکن ابھی تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے ایک طالب علم مل گیا، اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں بھی پڑھائے۔ وہ دوسرے مدرسے سے آ گیا، درجہ رابعہ یعنی 4 سال کا طالب علم تھا، تو اب اس کو بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ کوئی شرح جامی اور وغیرہ کچھ کتابیں ہیں جو وہ پڑھ رہا ہے یہاں پر، تو الحمدللہ سسٹم چل رہا ہے۔ تو یہ ہمارے مدرسے کی ویڈیوز ہے، کچھ تصویریں ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا ابھی اسکرین پر، تو وہ بھی آپ لوگ دیکھیے کس طرح ہمارا امتحان ہوتا ہے یہاں پر، اور کس طرح بس الحمدللہ یہ ایک ترتیب ہے جو چل رہی ہے۔ تو یہاں پر 13 کتابوں کے اساتذہ ہیں، کتابیں پڑھا رہے ہیں، اور 4 یا 5 قاری حضرات جو ناظرہ پڑھا رہے ہیں، قرآن اور نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، 4-5 اس طرح کے ہمارے اساتذہ ہیں۔ تو یہ کل تقریباً 17-18 اساتذہ ہیں۔ اور یہ میرے دوستو یہاں پر اساتذہ اور طلباء، طالب علم دیکھیے جب مدرسے میں آتا ہے تو ایک ماشاءاللہ اچھے دیندار گھرانوں کے طلباء ان مدارس میں آتے ہیں، یہاں پر پڑھتے ہیں، اور اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کی قربانی ہوتی ہے، اتنا مجاہدہ کر کے آتے ہیں اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر آتے ہیں تو پابندی والی زندگی ہوتی ہے، وقت پر جاگنا، وقت پر سونا، وقت پر کھانا پینا، وقت پر کھیلنا، تو اس لیے آتے ہی یہاں پر وہ خود بخود وقت کی پابندی کرنا سیکھ جاتے ہیں مدارس میں، اور پھر یہ 8 سال انہی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کی خاطر یہ
اپنا گھر بار سب چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر مدرسے میں باجوڑ اور اس کے علاوہ ثوابی کے طلباء ہے. 2-3 ہفتے بعد یا پھر 1 مہینے بعد وہ گھر جاتے ہیں. اور اسی طرح اکثر پاکستان کے مدارس میں اسی طرح ہوتا ہے. پاکستان میں مدارس کا سسٹم اس طرح ہے کہ زیادہ تر جو مدارس ہے اسباق کا افتتاح ہوتا ہے عید الفطر کے بعد، اور رمضان المبارک سے 1 مہینے پہلے اینول ایگزامز ختم ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ختم. طلباء کو تقریباً 2-2.5 مہینے کی چھٹیاں مل جاتی ہیں. تو ابھی بھی 30 جنوری کو انشاءاللہ ایگزامز ہوں گے. پورے پاکستان میں دینی مدارس کے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں، اور شروع ہونے والے ہیں تقریباً 30 جنوری کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا مدرسة الهدى مفتی منیب الرحمن خطیب جامع مسجد بلال وبڈا د هغې مدرسه ده. د هغې الحمدلله دغه آبادي هم ډېره ښه پکې شوې ده او روانه هم ده پکې. نو څه کمی هم پکې دي، هغې دپاره څه ملګرو خدای پاک ته دې سره همدت وکړي، نور هم خدای د مال کې برکت واچوي. دا څه کمرې دي پلستره پاتې ده، نور هغې کې دا یو کمره یو طرف چې کوم دی دغه اوس مزدوران اخته دي. تاسو ته زه ښایم دغه پلستر یې شروع کړی دی. نو دا یو کس ورته ویلي چې انشاءالله پیسې به یې زه پرې کړم، خو چاته مې نه ما ښایي. نو خیر نام یې موږ نه ښایو، خو هغې چارج د یو کمرې هر څه سیمټو د شګې هر څه اخیستي ده مزدورانو. او د دې خواته چې کومې کمرې دي دا بیا پاتې دي. نو خدای دا وکړو چې صاحب مال وي، هغې ته خدای پاک یې داسې زړه ورکړی وي دا خرڅه وکړي. نو دا هغه لږ غوندې کار پاتې دی، او ورسره دغه طالبان چې اخته دي دې نه وروسته دغه دفتر کې بهر چې کوم بهر طرف نه هلته پرده لګېدلې ده، هغې کې دغه چوکاټ دی، د چوکاټ نشته. دا یو 2 مهم شیونه دي. چاته خدای وس ورکړی وي، صاحب دولت وي، ورسره خدای زړه هم ورکړی وي، نو کوشش تو وکړئ خدای د درین اجر ثواب ته مې راوکړي. اگر دین اسلام اپنی اصل شکل پر آج موجود ہے نا تو یہ انہی دین مدارس کی برکت ہے، کیونکہ یہ دین مدارس ہیں جو معاشرے کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے لوگ مہیا کر رہے ہیں، اور جو انہی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے 8 سال لگا کر کے دین سیکھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں. یہ علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم منطق اور دیگر موٹی موٹی بڑی بڑی کتابیں سیکھ کر کے یہاں سے نکلتے ہیں. اس لیے دین کو ان لوگوں سے سیکھا جائے. باقی یہ جو مدارس کے اساتذہ ہے یہ پڑھاتے ہیں مشکل عربی اور فارسی کی بڑی بڑی کتابیں یہ پڑھاتے ہیں، اپنے شاگرد کو آسان کر کے پیش کر دیتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی بہت زیادہ تنخواہ ہوتی ہے، زیادہ تنخواہ کے مستحق ہے، لیکن ان کو کیا ملتا ہے 4-5 ہزار بس جیب خرچ ان کو مہینے کا مل جاتا ہے. اصل دین کا کام یہ مدارس والے کر رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسوں کے، بغیر کسی لالچ کے. ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ کیا تنخواہ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. 4-5 ہزار سے آج کل کیا ہوتا ہے، 10,000 کا تو 10,000 سے تو کم آج کل بجلی کا بل نہیں آتا. ہمارے گھروں کے اخراجات آپ نے سوچے ہیں، بجلی کا بل ہم دیتے ہیں، ہم گیس کا بل دیتے ہیں، گھروں کے اخراجات ہے، کھانے پینے کا خرچہ ہوتا ہے. تو اسی طرح مدرسوں کی بھی کثیر تعداد ہوتی ہے طلباء کی، تو وہاں پر بھی تو بجلی خرچ ہوتی ہے، ان کا گیس خرچ ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے. اساتذہ کی نہ ہونے کے برابر تنخواہیں ہوتی ہے، طلباء سے فیس نہیں لی جاتی، ان کو مفت پڑھایا جاتا ہے. ہاں اگر ایسے طلباء ہو کہ ان کے والدین مالدار ہو یا ان کا بڑا بھائی ہے کہ اپنے وہ مالدار ہو، اپنے گھر سے اچھے ہو، مالی حیثیت اچھی ہو، تو پھر تو وہ مدد کرتے رہتے ہیں مدارس کی. باقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مدد نہیں کی جاتی ان دینی مدارس کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ میرے لیے خرچ کرتے ہیں
تو وہ لوگ مجھے قرضہ دے رہے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ گویا کہ قرض دے رہا ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے یا اللہ کی دین پر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گویا یہ لوگ مجھے قرض دے رہے ہیں، اور اس قرضے کو میں چکاؤں گا کئی گنا بڑھا چڑھا کر۔ تو آخرت میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس قرضے کو اللہ تعالیٰ چکائے گا۔